الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ آج سورہ انعام کی 34ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَعُذُّوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ من نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا، اور اس جھٹلانے اور ایذائے پانے پر یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ اب اس کے بارے میں تفسیر یہ بیان ہو رہی ہے کہ تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے، اس میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے تسلی ہے، تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائے پانے پر یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، یعنی ان کی قوموں کی ہلاکت آ گئی، لہٰذا آپ صبر کریں حتیٰ کہ مدد آ جائے، یعنی آپ کی قسم کی ہلاکت کا وقت، اور اللہ کی باتیں یعنی بیان کردہ وعیدیں سنانے والا کوئی نہیں، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں تاکہ آپ کے قلب کو سکون رہے۔ تو پھر دوبارہ تسلی دی جاتی ہے کہ آپ اپنی قوم کی تکذیب، یعنی آپ کی قوم جو آپ کو جھٹلا رہی ہے، نہ جھٹلانا، تکذیب سے نہیں جھٹلانا، تکذیب ایذا رسانی وغیرہ پر صبر کیجیے، جیسے اولوالعزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور یقین جانیے کہ جس طرح انجام کار گزشتہ نبیوں کا غلبہ رہا اور ان کے مخالفین تباہ و برباد ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا، یعنی آپ ان پر غلبہ پائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، اور آپ کے مخالفین مغلوب ہو جائیں گے، یعنی وہ آپ کے زیر اثر ہو جائیں گے۔ وہ دونوں جہاں میں حقیقی بلندی آپ ہی کی ہوگی۔ رب تو یہ بات فرما چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی ہم تو پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ ہمارے رسولوں کو مدد دی جائے گی، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اور آیت میں فرماتا ہے کہ قَدَرَ اللَّهُ لا غالبن انا ورسل ان اللہ قوی عزیز، یعنی سورہ مجادلہ کی آیت کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ یہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا اور غلبے والا ہے۔ ان نبیوں کے اکثر قصے آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، اور ان کے حالات آپ کو پہنچ چکے ہیں، آپ خوب جانتے ہیں کہ کس طرح ان کی نصرت یعنی ان کی مدد وہ تائید ہوئی، اور مخالفین پر انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ اگر دیگر انبیاء کے واقعات جو قرآن کریم میں آئے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قوموں کو نیست و نابود کر دیا، ان پہ عذاب نازل ہوئے اور وہ تباہ و تاراج ہو گئی۔ تو اس کے بارے میں
حضرت حافظ شیرازی کے قول سے انہوں اپنی بات کو جو ہے مزید اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اے دل صابر ہو اور غم نہ کھا، اس لیے کہ بالآخر اس شام کی صبح ہوگی اور رات کی سحر۔ کوئی رات ایسی نہیں ہے جس کی سحر نہیں ہوتی، جس کی صبح نہیں ہوتی۔ تو صبر کرنا، صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے بس جھوٹے منہ یہ کہ بھئی ہاں کچھ ہونا نہیں۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سے خوش رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے موافق ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی پیدا نہیں کرنا، وہ صبر نہیں ہوتا، وہ تو مجبوری ہے۔ صبر وہ ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے تعلق میں فرق نہیں پڑنا اور اللہ تعالیٰ کی فیصلوں سے آپ متفق ہو جانا۔ میری مرضی سے میرا کوئی کام نہیں بنا تو اب ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اب اسلام کا دوزخ کا خوف بھی رہتا، جنت کی لالچ بھی رہتی، اب اس وجہ سے اب بعض اوقات کچھ بولتے نہیں، اس لیے کہ مگر آپ کے دل میں ایک کدورت باقی رہتی ہے، وہ صبر نہیں ہوتا کہ بھئی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، کام نہیں بن رہا، ان کے پاس بھی جا رہے ہیں، ان کے نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ تیری طرف سے مقبول میرا کام، تیرے پہ بھروسہ کرنا، تیرے پہ اعتماد کرنا اور تیرے فیصلوں پہ صابر رہنا، تو اس طریقے سے صبر ہے۔ صبر وہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم غم میں ہیں، ملال ہے، طبیعت میں حزن ہے، ملال ہے، اور اور دل میں کدورت ہے، مگر اب زبان سے کچھ نہیں بول رہے ہیں کہ کچھ بولے تو شاید دوزخ میں جانا ہے، یہ خوف سے نہیں بول رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہوا، یہ تو آپ جو ہے پھر یہاں پہ بھی آپ کو لالچ وابستہ ہو گئی۔ صبر یہ ہے کہ بس میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ اگر تجھے نوح علیہ السلام کی طرح طوفان و غم پر صبر ہے تو تیری کئی سالوں کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ تو اچھی مثال دی ہے کہ بھئی کشتی میں پوری دنیا غرق ہو گئی، مگر ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میرے کو بول دیا کشتی میں بیٹھو تو میرے لیے تو سلامتی ہے۔ ظاہر میں پوری دنیا غرق ہو گئی، ہر چیز تباہ و تاراج ہو گئی، مگر ان کو اس بات سے یقین ہے کہ میری کشتی اور میرے کشتی میں میرے ساتھ جو ہے وہ سب سلامت رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کشتی میں بٹھایا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا في الأرض أو سلم في السماء فتعاتهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين۔ اور اگر آپ پر ان کی روگردانی، یعنی وہ لوگ آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں، آپ سے جو منہ پھیر کے جا رہے ہیں، شاخ گزر رہی ہے، تو اگر آپ سے ہو سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا، بس آپ بے خبر نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ اگر آپ پر ان کی روگردانی شاخ گزر رہی ہے اور آپ بہر صورت ان کے ایمان لانے کے خواہش مند ہیں، تو اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ زمین میں اترنے والی کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں، کیونکہ انہوں نے جو اس لیے کیا ہے کہ ایسا نہ ہو سکے گا، بس آپ اللہ کا حکم آ جانے تک صبر کریں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا، لیکن ان کے لیے ایمان کو پسند ہی نہیں کرتا،
بس آپ ان جاہلوں سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ اگر ان کی یہ بے رخی آپ پر گراں گزرتی ہے، اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ کھودیے اور جو معجزہ یہ آپ سے مانگتے ہیں وہ لا کے دے دیں، یا آپ کے بس میں ہو تو کوئی زینہ لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے ان کی چاہت کی کوئی نشانی لے آئے۔ میں نے آپ کو اتنی نشانیاں، اس قدر معجزے دیے ہیں کہ ایک اندھا بھی شک نہ کر سکے۔ اب ان کی طلب معجزات محض مذاق ہے۔ ابھی آپ سے پھر یہ لوگ معجزات طلب کر رہے ہیں تو یہ لوگ لانے والے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو، یہ ایک مذاق کر رہے ہیں آپ سے، اس لیے کہ جب ان کے سامنے حتیٰ کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دیے، معجزہ بتاؤ، کیا معجزہ بتانا ہے، لو چاند کو، اس کے بعد میں بھی وہ لوگ اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ سے معجزات طلب کرتے رہیں گے مگر یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور عناد و ضد ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ انہیں ان کی چاہت کے معجزے ہر وقت دکھاتے پھریں، یا اگر وہ آپ کے بس کے نہ ہوں تو غم کر کے اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر متفق کر دیتا، اور تم نادانوں میں نہ ملنا چاہیے جیسے، اور روایت میں ہے کہ اگر اب چاہتا تو روئے زمین کی مخلوق کو مومن بنا دیتا۔ آپ کی حرص تھی کہ اب سب لوگ ایماندار بن کر آپ کی تابعداری کریں، تو رب نے فرما دیا کہ یہ سعادت جس کے حصے میں ہے توفیق اسی کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ آپ کی دعوت پر لبیک کہنا اسے نصیب ہوگی جو کان لگا کر آپ کے کام کو سنے سمجھے، یاد رکھے اور دل میں جگہ دے، جیسے اور آیت میں ہے کہ یہ اسے آگاہ کرنا ہے کہ جو زندگی ہے کفار پر تو کلمہ عذاب ثابت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھا کر بٹھائے گا، پھر اسی کی طرف سب کے سب لوٹائے جائیں گے۔ مردوں سے مراد یہاں کفار ہے، کیونکہ وہ مردہ دل ہے تو انہیں مردہ جسموں سے تشبیہ دی جس میں ان کی ذلت وہ خاری ظاہر ہوتی ہے۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبتعهم الله ثم إليه يرجعون۔ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے۔ بے شک آپ کا ایمان کی طرف بلانا وہ سنتے ہیں جو قبول و فہم کی نیت سے سنتے ہیں، جبکہ مردے یہاں کفار کو نہ سننے میں مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں سنتے، اور ان مردہ دلوں کو اللہ آخرت میں اٹھائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، پس وہ ان کے اعمال کی ان کو جزا دے گا۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل
آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت بالکل جاہل ہیں۔ یعنی کفار مکہ بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے، جس طرح اونٹنی، عصا و مائدہ آیا تھا، جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا آیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جو آسمان سے جو ہے مائدہ یعنی جو کھانے کے خوان اترے۔ تم ان سے فرماؤ کہ اللہ ان کے اتارنے پر قادر ہے۔ یہاں پر اچھا، لیکن ان میں بہت اکثر بالکل جاہل ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے ان کے نازل ہونے والی آزمائش کے بعد کفر کیا تو پھر وہ اپنی ہلاکت کو لازم سمجھیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک بڑا سہولت دیا کہ اگر میں یہ جو تم جو چاہ رہے ہیں کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح جو ہم معجزات اتارتے، اور پھر اس کے بعد میں اگر تم انکار کرتے تو تمہارے لیے کوئی صورت نہیں رہتی تھی، تو یہ تمہارے لیے سہولت دے رہے ہم کہ تم اس سے پہلے مان لو۔ اگر کوئی معجزہ، اگر کوئی ایسی چیز ہم اپنی طرف سے اتار دیتے اس کے بعد میں، کیونکہ وہ جن نبیوں پہ اتارے اور ان کی بعد میں جو ان کی قومیں جو ان کو جھٹلائی، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کفار کی گمراہی اور ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کثیر آیات و معجزات جو انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کیے تھے ان پر قناعت نہ کی، یعنی اتنے مشاہدات دیکھنے کے باوجود بھی اس کے اوپر رکے نہیں، بولے اور معجزات بتائیے، یعنی بس ایک آزمائش کا دور تھا اور سب سے مکر گئے اور ایسی آیت طلب کرنے لگے جس کے ساتھ عذاب الہی ہو، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے، مگر تم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر اچھا، اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے، مگر تم جیسی امتیں ہم نے ان کی تخلیق و رزق اور احوال میں تدبیر کی ہے۔ اس کتاب یعنی لوح محفوظ میں کچھ اٹھا نہ رکھا۔ یہاں پر بھی اچھا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے، پس ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ سینگ والے جانور سے بے سینگ کو بدلہ دلوائے گا، اس کے بعد فرمائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ آخرت میں انصاف و حقوق کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل حقوق کو ان کے حقوق پورے ادا کرنا ہوں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ کی بکری کا سینگ والی بکری سے بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اس باب میں حضرت ابو ذر اور عبداللہ بن انیس سے بھی احادیث منقول ہے۔ ابو یعلا میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر کی 2 سال کی خلافت کے زمانے میں 1 سال ٹڈیاں دکھائی ہی نہیں دیں تو آپ کو بہت خیال ہوا اور شام، عراق، یمن وغیرہ کی طرف سوار دوڑائے کہ دریافت کرائیں کہ ٹڈیاں اس سال کہیں نظر بھی پڑی ہے یا نہیں۔
یمن والا قاصد جب واپس آیا تو آپ نے 7 مٹھی بھر ٹڈیاں بھی لیتا آیا اور حضرت فاروق اعظم کے سامنے ڈال دیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر 3 مرتبہ تکبیر کہی اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے 1000 امتیں پیدا کی ہیں، جن میں سے 600 تری میں ہیں اور 400 خشکی میں۔ ان تمام امتوں میں سے سب سے پہلے ٹڈی ہلاک ہوگی، اس کے بعد تو ہلاک ہوگی، اس کے بعد تو ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا اور موتی ایک کے بعد دیگر جھڑنے لگ گئے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں ہیں۔ یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات یعنی جھٹلایا وہ حق سننے کے لیے بہرے اور حق بولنے سے گونگے ہیں، کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر دین اسلام پر لگا دیتا ہے۔ قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله أو آتاكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ آپ فرما دیجئے، بھلا بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمام مخلوق اس کے آگے پست لاچار ہے، جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں بدل سکتے، اس کا ارادہ کوئی نہیں بدلتا، اس کا کوئی حکم ٹلتا نہیں، کوئی نہیں جو اس کی چاہت کے خلاف کر سکے یا اس کے حکم کو ٹال سکے یا اس کی قضا کو پھیر سکے۔ وہ سارے ملک کا تنہا مالک ہے، اس کی کسی بات میں کوئی شریک یا دخل دینے والا نہیں، جو اسے مانگے وہ اسے دیتا ہے، اس کی چاہے دعا قبول فرماتا ہے۔ پس فرماتا ہے، خود تمہیں بھی ان تمام باتوں کا علم و اقرار ہے، یہی وجہ ہے کہ آسمانی سزاؤں کے آ پڑنے پر تم اپنے تمام شریکوں کو بھول جاتے ہو اور صرف اللہ واحد کو پکارتے ہو۔ اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ اس کے کچھ اور شریک بھی آئیں تو ایسے کٹھن موقعوں پر ان میں سے کسی کو کیوں نہیں پکارتے، بلکہ صرف اللہ واحد کو پکارتے ہو اور اپنے تمام معبودان باطل یعنی جھوٹے خداؤں کو بھول جاتے ہو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اچھا، بلکہ مشکلات میں اسی کو پکارو گے، اس کے سوا کسی کو نہ پکارو گے، تو اگر وہ چاہے تو تم سے تکلیف کو دور کر دے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں
بلا دیا جائے، یعنی تمہیں انہی بتوں کے ساتھ رہنے دیا جائے، بس ان کو نہ پکارو۔ چنانچہ اور آیت میں ہے کہ سمندر میں جب ضرر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک تمہاری یاد سے نکل جاتا ہے۔ ہم نے اگلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے، پھر ان کے نہ ماننے پر ہم نے انہیں فقر و فاقہ کی تنگی، ترشی میں بیماریوں اور دکھ و درد میں مبتلا کر دیا کہ اب بھی وہ ہمارے سامنے گریہ وزاری کریں، عاجزانہ طور پر ہمارے سامنے جھک جائیں، ہم سے ڈر جائیں اور ہمارے دامن سے چمٹ جائے۔ پھر انہوں نے ہمارے عذابوں کے آ جانے کے بعد بھی ہمارے سامنے عاجزی کیوں نہ کی، مسکینی کیوں نہ جتائی، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ شرک، دشمنی، ضد، تعصب، سرکشی، نافرمانی وغیرہ کو شیطان نے انہیں بڑا اچھا بڑے حسن میں دکھایا اور یہ اس پر جمے رہے۔ جب یہ لوگ ہماری باتوں کو فراموش کر گئے، ہماری کتاب کو پس پشت ڈال دیا، ہمارے فرمان سے منہ موڑ لیا، تو ہم نے بھی انہیں ڈھیل دے دی کہ یہ اپنی برائیوں میں اور آگے نکل جائیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی انسان جب گناہ کرتا ہے اور اس سے لذت پاتا ہے اور ظاہر میں اس کے اوپر کوئی سختی یا کوئی عذاب یا کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا، تو وہ سمجھتا کہ میرا عمل اچھا ہے، تو اس کی تنبیہ ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ تو ہم تم کو ڈھیل دے رہے ہیں، اس لیے کہ جب عذاب آئیں گا تو اس سختی سے پکڑے جائیں گے کہ تمہارے لیے کوئی راستہ فرار اختیار کرنا نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہ جب جو بھی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوگی تو اور تم کو ڈھیل دی جائے گی، تو اس ڈھیل کو سمجھ کے توبہ کرو اور صحیح راستے کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اکثر ہم دیکھتے شہر میں ہمارے کہ وہ لوگ سال بھر گناہ کر لیتے، سود کا کاروبار کر لیتے، سب کر لیتے، اب ان کو کوئی بول دیا کہ رمضان میں عمرہ کرے تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو رمضان میں عمرے کو چلے جاتے ہیں، پھر واپس آنے کے بعد میں پھر وہ کاروبار شروع کرتے ہیں۔ چلے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیل ہے، مذاق ہے، اور اس کی سزا سخت ترین ہے۔ اسی لیے کہ توبہ کے بارے میں یہ ہے کہ توبہ وہ ہے کہ جب آپ کسی عمل سے توبہ کرو تو پھر وہ عمل آپ مرے تک وہ عمل دوبارہ نہیں کرنا، اسی کو توبہ، کہ توبہ کا تعلق اس سے زبان سے نہیں، توبہ کا تعلق آپ کے دل سے ہے، کہ آپ دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع ہو کے کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے، میرے سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میرے سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو میرے کو معاف کر دے میرے رب، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ غفور الرحیم پاؤ گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کیونکہ یہ توبہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کر لیے پھر آپ کی حالت اچھی ہوگی تو پھر آپ دوبارہ اس میں پڑ گئے، تو یہ مذاق دل لگی ہے، اس کا جو ہے بہت زیادہ وبال آپ کے اوپر آنے والا ہے۔ یہ اپنی برائیوں میں اور اگر آگے نکل جائیں، ہر طرح کی روزیاں اور زیادہ سے زیادہ مال انہیں دیتے رہے، یہاں تک کہ مال، اولاد، رزق وغیرہ کی وسعت پر وہ بھولنے لگے اور غفلت کے گہرے گڑھے میں اتر گئے، تو ہم نے انہیں ناگہاں پکڑ لیا، اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، وعلى ذلك من الشاہدین والشاکرین۔